وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے دو آنکھیں۔ اللہ رب العالمین اپنے انعامات اپنے احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسانوں پر جو احسانات کیے ہیں، انسان اللہ کے ان احسانات ان انعامات کو مد نظر رکھے۔ اللہ کے انسان پر بہت انعامات ہیں اور انسان کا کام یہ ہے کہ ان انعامات کا شکریہ ادا کرے، زبان سے بھی شکریہ ادا کرے اور عمل سے شکریہ ادا کرے، اللہ پر ایمان لا کر، اللہ کے نبیوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، وحی پر، اللہ کی باتوں پر ایمان لا کر، آخرت پر ایمان لا کر عمل کرے شکر کا، زبان سے شکر کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات گنا رہے ہیں۔ کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں؟ ہم نے کیا انسان کو دو آنکھیں نہیں دی جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے؟ آنکھیں نہ ہوں تو انسان کی پوری زندگی آپ سمجھیے تاریکی میں ڈوب جائے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں، یہ وہی جان سکتا ہے کہ جس سے یہ نعمت چھن گئی ہو یا اس کے پاس شروع سے یہ آنکھوں کی نعمت نہ ہو۔ جس کو ملی ہوئی ہے اس کو کئی دفعہ پتہ نہیں لگتا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، انسان بس ایسا ہی ہے کہ وہ ان نعمتوں کا احساس نہیں کرتا۔ انسان کو احساس تب ہی ہوتا ہے جب وہ نعمت چھیننے لگے یا چھن جائے، تب احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین انسان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ آزمائش میں انسان آتا ہے تو انسان کے سامنے جو اللہ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہے تو اس کا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ ابھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، یہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کوئی بیماروں سے پوچھے۔ ویسے کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں ہوں تو انسان کہتا ہے جی اس کے پر اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر لاکھوں کروڑوں کسی کے پاس ہوں اور وہ صحت مند نہ ہو، بیمار ہو، وہ لاکھوں کروڑوں والا سمجھتا ہے کہ دوسرا شخص جو صحت مند ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے، چاہے اس کے پاس ہاتھ میں پھوٹی کوڑی نہ ہو۔ تو یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک محاورہ ہے، میرے ماموں جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، تو وہاں ان کے کلینک ہے تو وہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے، عربی کا محاورہ ہے، الصحۃ تاج لا یراھا
इल्ला अल-मर्ज़ा, इस किस्म का मुहावरा लिखा हुआ है कि सेहत एक ऐसा ताज है बादशाह के सर पर जो होता है, उसको सिर्फ मरीज़ लोग ही देख सकते हैं। जो मरीज़ नहीं है उसको ये ताज नज़र नहीं आता सेहतमंद के सर पर। जो बंदा अल्लाह ना करे किसी दायमी बीमारी का शिकार हो, उससे कभी पूछें, किसी कैंसर के मरीज़ से पूछें कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। किसी और टीबी के मरीज़ से और किसी ऐसे मरीज़ से जो किसी ऐसी लाइलाज बीमारी का शिकार है, उससे पूछिए कि सेहत कितनी बड़ी चीज़ है। इसी तरह आँखें, तो आँखें कितनी बड़ी नेमत है, ये कोई उनसे पूछे जिसकी आँखें नहीं हैं या जिसको कम नज़र आता है या जिसको कोई बीमारी है, उससे पूछिए। इंसान को अल्लाह ने जो जो नेमतें दी हैं, इंसान से अल्लाह ताला कोई छोटी सी चीज़ छीन ले, ऐसी ऐसी नेमतें हैं इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। जो हमारे मुंह में लुआब दहन है, यही पैदा ना हो तो ये कितना बड़ा मरज़ है। हमारी आँखों में पानी है, ये पानी ना हो और हम अपनी पलक ना झपक सकें तो ये कितना बड़ा मरज़ है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक मरीज़ था, बड़ा मालदार था, उसको ये मरज़ था कि उसकी आँखों में पानी नहीं था, तो उसको अपने प्योटे जो हैं वो बाकायदा उसको जो है वो किसी से मखसूस तरीके से उसको खोलना पड़ता था, अपनी आँखों को खुलती नहीं थी। तो यानी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो हम बाथरूम जाते हैं और हम जो है वो जो कुछ खाते पीते हैं उसको निकाल देते हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसीलिए जब इंसान बाथरूम से बाहर आए तो अल्लाह की तारीफ़ करने का हुक्म है। गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात की हैं जिसने मुझे तकलीफ़ से निजात दी और उसने मुझे आफ़ियत दी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये कभी इंसान के गर्दन में बल पड़ जाए तो इंसान को अंदाज़ा होता है, कभी घुटनों के अंदर कोई ऐसा दर्द शुरू हो जाए, ये कभी शटीका की पेन हो जाती है, छोटी सी एक चीज़ है और इंसान उठने बैठने से आजिज़ हो जाता है। कभी अल्लाह ना करे कोई छोटी सी हमारी जो है ना जोड़ वो हमारा उतर जाए, या एक हड्डी जो है वो हमारी जो है वो थोड़ी अपनी जगह से खिसक जाए, तो उससे वो पूरा जो है उज़व और उसके साथ वाले उज़व इंसान जो है वो नींद से और आराम से इंसान जो है वो नींद और आराम इंसान नहीं कर सकता। तो पूरा जिस्म गोया कि वो उस बीमारी का शिकार होता है। उस वक़्त इंसान को अंदाज़ा होता है कि ये जो अल्लाह ने सेहत दी है ये कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला की। तो उन्हीं में से सबसे बड़ी नेमतों में से दो आँखें, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की। वलिसान व शफ़तैन, और ज़बान जिससे इंसान बोलता है, माफ़ी ज़मीर का इजहार करता है, व शफ़तैन, और दो होंठों का ज़िक्र ज़बान के साथ किया है क्योंकि बोलने के अंदर ज़बान के साथ साथ होंठों का भी किरदार है। और भी बहुत से काम होंठ आते हैं, खूबसूरती के काम भी आते हैं और खाने के काम भी आते हैं। बहरहाल तो ज़बान भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई और दो होंठ भी बनाए। ये ज़बान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ये भी हम तसव्वुर नहीं कर सकते। या आप समझिए कि हमारे जिस्म में जितने अज़ा हैं उन अज़ा के दो बड़े सरदार हैं, एक ज़बान और एक दिल। ये दो सबसे बड़े अज़ा हैं, बाकी सारे अज़ा आप समझिए इनके ताबे हैं। तो ये अल्लाह का इतनी बड़ी नेमत है ज़बान। इंसान ज़बान से जन्नत के दर्जात तय कर लेता है और यही ज़बान इंसान को जहन्नम की अथाह गहराइयों में भी ले जाती है। वलियाज़ु बिल्लाह। शायर कहता है, लिसानुल फ़ता निस्फ़ुन व निस्फ़ुन फ़ुआदुहु, इंसान की ज़बान आधा हिस्सा ये है इंसान के अंदर और आधा हिस्सा उसका दिल है। फ़लम यब्क़ बअदु इल्ला सूरतुल लहमि वद्दमी, ज़बान और दिल के बाद तो बस गोश्त और खून ही है, कोई हकीकत नहीं है बाकी अज़ा की। असल तो दो ही अज़ा हैं, एक दिल और एक ज़बान। और मशहूर वाक़या है लुक़मान हकीम का। कहते हैं कि वो ग़ुलाम थे तो उनको उनके आका ने कहा कि जाओ ये बकरी ले जाओ, बकरी को ज़िबा करके दो बेहतरीन जो हिस्से हैं इसके वो ले आओ। तो वो दिल और ज़बान ले आए और फिर दोबारा आका ने कहा कि जाओ इस बकरी को ज़िबा करो और इसके दो बदतरीन हिस्से ले आओ जिस्म के। तो बदतरीन हिस्से भी दिल और ज़बान ही हैं। हदीस मुबारक है कि इंसान के जिस्म में एक ऐसा टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए पूरा जिस्म ठीक हो जाता है, अगर वो ख़राब हो जाए पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है, दिल के बारे में। तो बहरहाल ज़बान जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। ज़बान के एक कलमे से इंसान जन्नत के दर्जात तय कर सकता है।
آپ منہ سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو انسان جنتوں کا حقدار بن جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ نہ پڑھنے سے انسان جہنم کا باسی ہوتا ہے، ولیعاذ باللہ۔ زبان اور دو ہونٹ ہم نے انسان کو عطا کی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے رہنمائی کی اس کی النجدین، دو رستوں کی، بلند رستے کو نجد کہتے ہیں۔ عرب علاقوں میں نجد ہیں جو تھوڑے بلند علاقے ہیں، ایک نجد نہیں ہے، کئی نجد ہیں۔ تو ریاض وغیرہ کا علاقہ یہ سعودی عرب میں قریب نجد ہے، اور ویسے نجد کے اور علاقے بھی ہیں عرب ملکوں کے اندر۔ تو بلند رستہ تو رستے، اور ہم نے ہدایت دی اس کو دو رستوں کی، یعنی دو رستوں کی ہدایت دی، اچھے یا برے رستے کی، جس طرح سورہ دہر میں، سورہ انسان میں ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو سیدھے رستے کی ہدایت دی، اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزار بن جائے یا نہ شکرہ بن جائے۔ تو گویا کہ اللہ نے دونوں رستے انسان کے سامنے کھول دیے ہیں، اور اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ انسان ان دو رستوں میں سے جو رستہ مرضی اختیار کر لے۔ یہ وقتی اختیار ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، تو اس اختیار کے نتیجے میں پھر انسان کے لیے جنت اور جہنم بھی ہے۔ تو اللہ نے دو رستے دیے ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق النجدین سے مراد بچے کے لیے ماں کا دودھ، تو بعض مفسرین نے یہ بھی معنی کیا ہے، لیکن پہلی تفسیر جو ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ اور ہم نے انسان کو ہدایت دی دو رستوں کی، اچھے یا برے رستے کی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس نہیں وہ چڑھا گھاٹی پر، یعنی جب ہم نے انسان پر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے، جیسے دو آنکھیں ہیں، جیسے زبان اور دو ہونٹ ہیں، اور ہم نے انسان کو اختیار دیا ہے، تو اب ان نعمتوں کے جواب میں اللہ نے انسان سے کوئی تقاضا بھی کیا ہے، اللہ کا انسان سے کوئی طلب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، اللہ نے انسان کے لیے کوئی مقصد بھی مقرر کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے احکامات پر عمل ہے، اچھے اعمال کرنا ہے، دین کو غالب کرنے کی دامے درمے سخنے ہر قسم کی محنت اور کوشش ہے۔ تو یہ جو مقصد ہماری زندگی کا، اس کو یہاں عقبہ سے تعبیر کیا ہے۔ العقبہ، العقبہ کا مطلب گھاٹی پہاڑوں کے درمیان۔ تو یہ جو گھاٹی ہوتی ہے، گھاٹی پر چڑھنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ہموار زمین نہیں ہوتی، مشکل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد مقرر کیا ہے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایک مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو جو اتنی نعمتیں دی ہیں، اور انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو انسان کا مقام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ انسان کو جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، وہ ایک آسان کام نہیں، ایک مشکل کام ہے، اس پہ انسان کی محنت لگتی ہے، اس میں انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح پیچھے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا، مشقت کے لیے پیدا فرمایا۔ دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، یہ کوئی بالکل آسان اور بالکل حلوہ نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اس کے یہ آزمائش ہے، اس میں آسان نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے جنت کو ایسی چیزوں کے ساتھ گھیر لیا ہے جو انسان کی طبیعت پر بوجھ ہیں، انسان کو وہ کام کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے۔ حفت الجنت بالمکاری وحفت النار بالشہوات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا جنت کو ایسے کاموں کے ساتھ اللہ نے گھیر لیا ہے کہ جو کام انسان کو طبی طور پہ ناپسند ہے، اور جنت کو اللہ نے ایسی چیزوں کے ساتھ گھیر لیا ہے کہ جو چیزیں انسان کو طبی طور پر بڑی مرغوب ہیں۔ وحفت النار بالشہوات، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو کہا جاؤ، جا کر جنت کا دیکھ کے آؤ، معائنہ کر کے آؤ۔ تو جنت کو دیکھ کر آئے، اللہ نے پوچھا ہاں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ، یہ جنت تو اتنی نعمتوں والی ہے، میرا تو خیال ہے کہ جو بندہ بھی جنت کے بارے میں سنے گا
تو سارے ہی بندے جنت میں آنے کی کوشش کریں گے، ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ تو اتنی بڑی نعمتوں والی جنت ہے، اتنی نعمتیں ہیں اس کے اندر، جو ایک دفعہ سن لے گا اس کا گرویدہ ہو جائے گا، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ کی ساری مخلوق ہی جنت میں جانا چاہے گی، ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جہنم کا معائنہ کر کے آؤ، جہنم کا معائنہ کر کے آئے، اتنی ہولناک جہنم۔ اللہ نے پوچھا ہاں جی، تو کہنے لگے اے اللہ یہ اتنی ہولناک جہنم ہے، اتنی خوفناک کہ آپ کی مخلوق میں سے جو ایک دفعہ جہنم کے بارے میں سن لے گا تو وہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا، وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا، سارے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ دوبارہ جاؤ جنت و جہنم کا معائنہ کر کے آؤ۔ دوبارہ گئے تو جنت کو اللہ نے ان کاموں کے ساتھ گھیر لیا تھا جو مشکل کام ہے، اور جہنم کو ان کاموں کے ساتھ گھیر لیا تھا جو دل کو اور انسان کی خواہش ہے کہ میں یہ کام کروں، جہنم ان کاموں کے ساتھ۔ تو اب جبریل امین علیہ السلام آئے تو اللہ نے پوچھا ہاں اب کیا تبصرہ ہے؟ تو کہنے لگے اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ چونکہ اب جہنم کو اللہ نے مرغوب چیزوں کے ساتھ گھیر لیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ سارے ہی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جنت کو چونکہ اللہ نے ایسی چیزوں کے ساتھ گھیر لیا جو طبیعت پر بوجھل ہیں، آسان نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ ایک بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہی کیفیت ہے جنت اور جہنم کی، اور انسان کو جو اللہ نے مقصد مقرر کیا ہے انسان کی زندگی کا، اس مقصد پہ عمل کر کے انسان کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، آخرت بھی بہتر ہوتی ہے، انسان جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ لیکن یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام مشکل ہے، اسی لیے اس کو یہاں گھاٹی قرار دیا ہے، اسی لیے انسان کو مکلف کہتے ہیں۔ انسان مکلف ہے، اس کو اللہ کی طرف سے کچھ چیزوں کا مکلف بنایا گیا ہے، تکلیف ہے انسان پر، اگرچہ وہ اتنی تکلیف نہیں ہے انسان پر کہ انسان کے لیے ان پر عمل کرنا ہی ناممکن ہے، ایسی تکلیف نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر مشکل نہیں ڈالتے، طاقت سے، یہ آیت بڑی اہم ہے، غور طلب ہے، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ہے، طاقت کے اندر تکلیف موجود ہے دین کے اندر۔ یہ جو قرآن کی ساری آیتیں ہیں، احادیث مبارکہ، جس سے پتہ لگتا ہے دین آسان ہے، یا اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا، اللہ نے دین کو آسان بنایا، مشکل نہیں بنایا، تو ان سب آیتوں سے مراد آسانی سے مراد، اور بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، میں آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں، تو ان سب آیتوں اور احادیث میں آسانی سے مراد، مشکل نہ ہونے سے مراد ایسی مشکل ہے جو ناممکن ہو، ایسی مشکل نہیں ہے۔ آسان سے مراد وہ یعنی جو انسان کے لیے آسان ہے کرنا، یا انسان کی کم از کم دسترس میں ہے، مشکل ہے لیکن انسان کر سکتا ہے۔ نماز پڑھنا مشکل ہے لیکن انسان کر سکتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، جب انسان اس رستے پر چل پڑتا ہے اللہ وہ رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کے بارے میں کہ نماز بہت بھاری ہے، بہت گراں ہے، مگر ڈرنے والوں پر، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے پھر بھاری نہیں ہے۔ منافق کے لیے سب سے مشکل نماز ہے، اور خاص طور پہ فجر اور عشاء کی نماز، لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے فجر عشاء چھوڑیں، اس کے لیے تہجد بھی مشکل نہیں ہے، وہ تہجد کے لیے بھی لمبا وقت نکالتا ہے۔ تو بہرحال دین مشکل ہے، آسان نہیں ہے، گھاٹی ہے، اس گھاٹی پر چڑھنا ہے، کیونکہ جو جتنا بڑا انعام ہے وہ انعام اتنا بڑا ہے کہ وہ صرف خواہش سے اس انعام کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے کچھ تگ و دو کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں پہچانا کہ جن لوگوں نے صبر کیا، جن لوگوں نے جہاد کیا، جن لوگوں پر آزمائشیں آئیں اور انہوں نے آزمائشوں پر خندہ پیشانی سے صبر کا مظاہرہ کیا۔ مختلف آیتیں ہیں قرآن کریم کی جن میں جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں جنت آسان نہیں ہے، جنت جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے، اور اللہ نے وہ جنت اتنے آرام سے دینی نہیں ہے۔ اللہ نے آزمائش کر کے، اور جو آزمائش میں کامیاب ہوں گے اس کے لیے جنت ہے، تو جنت کا رستہ آسان نہیں ہے، وہ مشکل ہے، وہ گھاٹی ہے۔ تو اللہ نے اتنے انعامات دیے، اب ان انعامات کے بعد اب اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سیدھے راستے کو اختیار کرے جو کہ گھاٹی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان گھاٹی پر نہیں چڑھا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا معلوم گھاٹی کیا ہے؟ وہ گھاٹی کیا ہے، یعنی جو اللہ کا ہم سے تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے الفاظ میں سن لیجئے، فک رقبہ، گردن آزاد کرنا،
غلام آزاد کرنا، یعنی لوگوں کے رفاہی کام کرنا، ویلفیئر کے کام کرنا، لوگوں کے کام آنا. لوگوں کے کام آنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، حقوق العباد بہت بڑی نیکی ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھلانا کسی ایسے دن میں جو بھوک والا دن ہے، کسی بھوک والے دن میں کھلانا. بھوک والا دن یعنی ایک ایسا دن ہے جس میں بڑی بھوک ہے. بھوک والا دن یعنی اس دن میں بہت سارے لوگ بھوکے ہیں، تو بھوکے لوگوں کو کھلانا. جی ہاں جی، یعنی اتنی بھوک ہے کہ اس دن کی صفت ہے ذی مسغبہ، کہ وہ دن بھوک والا دن ہے. اصل میں ایک دن کے اندر کئی دفعہ جو کام ہوتا ہے، اگر وہ کام بہت زیادہ ہو تو بعض دفعہ اس چیز کو اس دن کی صفت بنا دیا جاتا ہے. جس طرح قرآن کریم میں کئی مقامات پر قیامت کو یوم علیم قرار دیا، عذاب یوم علیم، کہ قیامت کے دن دردناک دن کا عذاب ہوگا. عذاب یوم علیم، دردناک دن کا عذاب. اب وہ دردناک عذاب ہے کہ وہ دردناک دن ہے، اصل میں وہ اس دن کے اندر اتنا درد ہے اور اتنی تکلیف ہے اللہ کے نافرمانوں کو کہ وہ اس دن کی صفت اس کو بنا دیا گیا. یہ قرآن کریم میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا. تو اسی طرح اتنی بھوک ہے اس دن میں، تو اس دن کی صفت بھوک، یعنی وہ دن بھوک والا دن ہے. تو اس میں بہت سارے بھوکے ہیں، تو انسان جتنے بھوکوں کو کھانا کھلا سکے، یہ ہے عقبہ، یہ ہے اللہ کا انسان سے تقاضا. اگر ایک انسان کھلا سکے، کھلانا ہے ایک ایسے دن میں جو بھوک والا دن ہے. کس کو کھلانا ہے بھوک والا دن میں؟ یعنی بھوکے کو. آگے آ رہا ہے یتیماً ذا مقربہ، کس کو کھلانا ہے بھوک والے دن میں؟ اس یتیم کو جو قرابت والا ہے، جو قریب ہے، قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے. او مسکیناً ذا متربہ، یا اس مسکین کو جو مٹی والا ہے، یعنی جو خاک آلود ہے، مٹی والا ہے، یعنی اپنی وہ فقر اور غربت کی وجہ سے وہ مٹی میں اٹا ہوا ہے، اور وہ صاف کپڑے نہیں ہیں اس کے جسم پر مٹی ہے اس کی غربت کی وجہ سے. تو اس سے اس کی پست حالی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتنا مسکین ہے اور اس کے لیے کتنی مشکل ہے. تو یتیم کو کھانا کھلانا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانا ہے وہ یتیم جو رشتہ دار ہے. اگر یتیم غیر رشتہ دار ہو اس کی کفالت کی بڑی فضیلت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کل بھی آپ کو حدیث مبارکہ بیان کی تھی، بہترین گھر جس میں یتیم کا دھیان رکھا جائے اور بدترین گھر جس میں یتیم کا دھیان نہ رکھا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے جیسے دو انگلیاں. تو گویا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا جنت الفردوس میں. تو لیکن اگر یہ عام یتیم کی کفالت ہے، اگر یتیم رشتہ دار ہو تو پھر ڈبل انعام ہو جاتا ہے، دو نیکیاں ہو جاتی ہیں، ایک کفالت یتیم کی اور ایک صلہ رحمی کی. تو یہ تو اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو وہ یتیم جو قرابت دار ہے وہ بطور خاص اس کو کھانا کھلانا، اور اگر وہ قرابت دار نہ ہو اس کو بھی کھلانا، لیکن قرابت دار کی زیادہ فضیلت ہے. اگر دو یتیم ہیں ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم ایک کو دے سکتے ہیں، پھر ہمیں قرابت دار یتیم کو فوقیت دینی چاہیے. یا پھر مسکین کو جو خاک آلود ہے. اب مسکین دو طرح کے ہیں، ایک وہ مسکین ہے کہ جو زیادہ مسکین نہیں ہے، مسکین ہے لیکن اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، اور دوسرا مسکین وہ ہے کہ جو مٹی میں اٹا ہوا ہے. تو خاک آلود مسکین وہ اس کو پہلے اس کو دھیان کرنا چاہیے، یعنی جو زیادہ غریب ہے، اس پہ زیادہ مشکل ہے، پہلے اس کا دھیان کرنا چاہیے. اور یتیم اور مسکین میں سے یتیم کا ذکر پہلے کیا، تو یتیم کا اور مسکین کا دھیان کرنا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے یتیم اور مسکین کے حقوق بیان کیے ہیں اور فرمایا کہ ان کا دھیان کرنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. تو یہ سب چیزیں یہ گھاٹی میں شامل ہیں، اور یہ سب چیزیں دین میں شامل ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی انسانیت، میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ انسانیت
الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، وہ دین کے اندر انسانیت موجود ہے۔ وہ کیسی انسانیت ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہمارا دین عین انسانیت کا دین ہے اذان کے بعد۔ تو فرمایا کہ اللہ نے انسان پر اتنی نعمتیں کی ہیں تو انسان ابھی تک گھاٹی پہ نہیں چڑھا۔ گھاٹی کیا ہے؟ گھاٹی یہ چیزیں ہیں، یہ ویلفیئر کے کام ہیں، یہ حقوق العباد ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن کیا ان ویلفیئر کے کاموں کی کوئی حیثیت ہے حقوق اللہ کے بغیر، نماز زکوٰۃ کے بغیر، اللہ پر ایمان کے بغیر؟ نہیں، اللہ پر ایمان کے بغیر، حقوق اللہ کے بغیر ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان چیزوں کی اہمیت تب ہے، غلام آزاد کرنا ہو، کسی کو کھانا کھلانا ہو، یتیم کو، مسکین کو، کوئی بھی نیک کام کی اہمیت تب ہے جب وہ چیز اللہ کے لیے ہو۔ اور اللہ کے لیے کب ہوگی؟ جب وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہو۔ ایمان کے بعد تو ان چیزوں کا فائدہ ہے، حقوق اللہ کے بعد تو ان چیزوں کا فائدہ ہے۔ ایک بندہ اللہ کے حقوق کا دھیان نہ کرے تو پھر لوگوں کا حقوق کا وہ کیسے دھیان کر سکتا ہے؟ پھر وہ لوگوں کے حقوق کا اس لیے دھیان نہیں کر رہا کہ اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر وہ لوگوں سے اگر کوئی وہ تعاون کر رہا ہے تو وہ لوگوں سے اس کا صلہ چاہتا ہے، یا وہ کوئی لوگوں سے چاہتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، تو وہ پھر لوگوں کی مدد نہیں کر رہا، وہ شو آف کرنا چاہ رہا ہے، وہ اپنی واہ واہ کرانا چاہ رہا ہے، وہ یہ چاہ رہا ہے لوگ اس کو سخی کہیں، تو لوگ اس کو سخی کہہ دیتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کر دیتے ہیں، تو اس کو اس کا صلہ دنیا میں مل جاتا ہے۔ تو یہ جو کام ہیں ویلفیئر کے، یہ کام فائدہ مند نہیں ہے مگر ایمان کے ساتھ، اسی لیے فرمایا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ہو گیا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی رحم کی۔ اگر وہ ایمان والا ہو تب پھر ان چیزوں کا فائدہ ہے۔ اگر ایسا ایمان والا ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہی اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اگر وہ اللہ سے کبھی دعا ہی نہیں کرتا، اگر وہ اللہ سے کبھی اپنے گناہوں کی معافی ہی نہیں مانگتا، وہ لوگوں کے ساتھ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہے جب اللہ کے ساتھ اس کا رویہ، اس کا معاملہ ٹھیک ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ کی وحی کو مانتا ہو، اللہ کو مانتا ہو، ایسا اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو مانتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے بارے میں سن لے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص بھی میرے بارے میں سن لے، یہودی ہے یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کا ایمان نہیں ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہیں ہے، جہنمی ہے۔ ایک شخص کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، جہنمی ہے۔ ایک شخص کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جہنمی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک شخص تھا عبداللہ بن جدعان، یہ بڑا ہی سخی شخص تھا جاہلیت کے اندر، جاہلیت میں ہی فوت ہو گیا، تو یہ لوگوں کی بڑی مدد کرتا تھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسند احمد میں، عائشہ کہتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان عبداللہ بن جدعان کان فی الجاہلیۃ یقری الضیف، عبداللہ بن جدعان جو ہے یہ جاہلیت میں مہمان نوازی کرتا تھا، ویفک العانی، قیدیوں کو چھڑا دیا کرتا تھا، بڑا مالدار شخص تھا یہ، اس کو کہیں سے خزانہ مل گیا تھا تو یہ لوگوں پر لٹاتا تھا، ویصل الرحم، صلہ رحمی کرتا تھا، ویحسن الجوار، بہترین ہمسایہ تھا، بہترین ہمسائیگی کرتا تھا، فاثنیت علیہ، میں نے اس پر جو تعریف ہو سکتی تھی وہ کی، وہ یہ سب کام کرتا تھا۔ تو اب سوال کیا حضرت عائشہ نے، فہل ینفعہ ذلک، کیا اسے یہ چیز فائدہ دے گی؟ اس کا مہمان نوازی کرنا، قیدیوں کو آزاد کرانا، صلہ رحمی کرنا، ہمسائیگی کا دھیان رکھنا اور دیگر جو اچھے کام جو اس کے اندر تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ انہ لم یقل یوما قط اللہم اغفر لی یوم الدین، اس نے ایک مرتبہ بھی اللہ سے مغفرت کی دعا نہیں کی، اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا اے اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دے۔ کیا مطلب؟ وہ قیامت کو نہیں مانتا تھا، قیامت کا منکر تھا۔ جب قیامت کا منکر تھا اس نے کبھی اللہ سے نہیں کہا اے اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا۔
قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دینا. جب اس نے یہ بات نہیں کہی تو اس کو یہ ساری ویلفیئر کے کام جس کو ہم بڑی نیکی سمجھتے ہیں اور باقی نیکی کے کام ہیں لیکن ایمان کے بعد، اگر ایمان نہیں ہے تو یہ کچھ بھی نہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ کوئی عمل ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے جو عمل کیے ہوں گے ہم ان اعمال کو اڑتی ہوئی گرد بنا دیں گے. یہ کن لوگوں کا عمل ہے؟ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے. یہ ان لوگوں کا عمل ہے کہ جو لوگ مومن نہیں ہیں یا ان کا عمل اخلاص کے ساتھ نہیں ہے، ایمان ہے لیکن انہوں نے وہ عمل اللہ کے لیے نہیں کیا، انہوں نے وہ عمل اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، لوگوں کے لیے کیا ہے، یا انہوں نے وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کیا. ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے وہ عمل. یہ 3 شرطیں ہیں، ایک ایمان، اور ایمان کے بعد 2 شرطیں ہیں، اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور جو کافر ہے اس کے لیے 3 شرطیں، اس میں پہلی شرط ایمان ہے، پھر اخلاص ہے، اور پھر متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے سورہ غاشیہ میں پڑھا پچھلی سے پچھلی صورت میں کہ کچھ چہرے قیامت کے دن ڈرے ہوئے ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن تسلا نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. عمل بڑے کیے ہیں تو یہ عمل کر کر کے تھکے ہوں گے لیکن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تو یہ کون سا عمل ہے؟ یا ایمان کے بغیر عمل ہے، یا اخلاص کے بغیر عمل ہے، یا وہ عمل ہے جو بدعتی عمل ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے. ایسے عمل بہت زیادہ کر لیے جائیں وہ فائدہ کی بجائے وبال ہیں. اور اگر عمل کو اپنی شرائط کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کو کیا جائے، تھوڑا ہو وہ عمل بہت فائدہ مند ہوتا ہے، بہت فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن اگر اس میں عمل کی شرائط پائی جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک مقام پر مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف. کافر لوگوں کے عمل کی مثال اس راکھ کی طرح ہے کہ تیز آندھی کا دن ہے، اس تیز آندھی کے دن میں وہ راکھ، کہیں راکھ کا ڈھیر ہے اور تیز آندھی چلے تو راکھ کا ڈھیر تو باقی نہیں بچے گا، وہ سارا ختم ہو جائے گا. ان لوگوں کا عمل راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، کافروں کا عمل. تیز آندھی کے دن، قیامت سے تیز آندھی کس دن کی ہوگی؟ قیامت سے زیادہ ہولناک دن کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کے دن کی جب آندھی چلے گی تو وہ ساری راکھ اڑ جائے گی. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو انہوں نے کمائی کی اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے. قیامت کے دن جو انہوں نے عمل کیا ہوگا اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. کیوں؟ جو نیک عمل کیے ہوں گے، ظاہراً نیک عمل، کیونکہ اس کے پیچھے ایمان نہیں ہوگا، اس کے پیچھے اخلاص نہیں ہوگا، اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوگی. ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء. کافر لوگوں کے اعمال سراب کی طرح ہیں ایک میدان میں، یحسبه الظمآن ماء، ایک پیاسا اسے پانی خیال کرتا ہے، دور سے پانی نظر آتا ہے. اب کافر لوگوں کو ان کے اعمال دور سے نظر آتا ہے کہ اگر قیامت ہوئی، پہلی بات ہے آخرت کو مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں اگر قیامت ہوئی تو ہم نے تو فلاں فلاں نیک عمل کیا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں دور سے وہ پانی نظر آتا ہے، حتیٰ اذا جاءہ، حتیٰ کہ جب وہ آ جائے گا اس پانی کے پاس، لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. ووجد اللہ عندہ، وہ وہاں اللہ کو پائے گا. فوفاہ حسابہ، اللہ اس کو پورا حساب اس سے لیں گے. پھر تو قیامت کے دن انسان سمجھے گا کہ مجھے وہ دور سے دنیا میں اپنے نیک اعمال نظر آ رہے تھے، اگر قیامت ہوئی تو مجھے وہ نیک اعمال فائدہ دیں گے. جب وہ قیامت کے دن ان اعمال کو پہنچے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ حساب کریں گے، کوئی عمل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عمل ایمان کے بغیر ہوگا. تو ایمان کے ساتھ ان اعمال کی اہمیت ہے، اعمال کے بغیر ان اعمال کی اہمیت نہیں ہے. ایمان بنیادی شرط ہے، پھر اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. قرآن سنت کے دلائل سے پتہ لگتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جیسے بعض لوگوں کو موالتا ہوا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم. جو بندہ بھی مومن ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا صابی ہے، جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، ایسے لوگوں پر کوئی غم نہیں ہوگا
وہ کہتے ہیں بس اللہ پر ایمان کافی ہے، آخرت پر ایمان کافی ہے، نبی پر ایمان ہو نہ ہو. وہ سمجھے نہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ نے ہم سے تقاضا کی ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. عام ایمان باللہ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ جی مجھے نصیحت کریں، تو مجھے کچھ مختصر چیز بتائیں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر ڈٹ جاؤ. اب اس حدیث کے مطابق تو ایمان بالیوم الآخر کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر اگر آمنت باللہ میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، نبی پر ایمان شامل نہیں ہے، تو پھر اللہ پر ایمان کافی ہے؟ نہیں، آمنت باللہ میں ہر چیز آ جاتی ہے. تو ایمان بنیادی شرط ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ انسانیت ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے. فلاں بڑا ہی انسان نواز ہے، انسانیت نواز ہے. بل گیٹس، فلاں مدر ٹریسا اور فلاں بہت ہی نیک لوگ تھے، اور ہر ایک کی نیک اعمال ظاہراً اپنی جگہ. جب تک ایمان نہیں ہے کچھ کوئی حیثیت نہیں ہے. ایمان ہو تو ان چیزوں کی اہمیت ہے. ہاں جی، اگر ایمان نہیں ہے اللہ پر، رسول پر، کتاب و سنت کے مطابق ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھیے کہ یہ سارے کے سارے اعمال زیرو ہیں جب تک ایمان کا ایک ساتھ نہیں لگے گا. ایمان کا جب تک عدد ساتھ نہیں لگے گا یہ زیرو بے فائدہ ہیں. ہاں اگر یہ اعمال، ایک بندہ وہ جو ہے وہ کھانا کھلاتا ہے، مریضوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، زیرو لگاتے جائیں، ساتھ ساتھ 10 زیرو لگا دیں، وہ زیرو ہے. جب تک ایمان کا 1 2 3 4 7 نہیں لگتا تو وہ بے فائدے ہیں. یہ سارے کے سارے زیرو ہیں. اور جب ایمان کا ایک ساتھ لگے گا تو ان سب چیزوں کی وقت ہوتی جائے گی. تو یہ مطلب ہے ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ایمان والوں میں سے ہو گیا اور اس نے صبر کی تلقین کی ایک دوسرے کو اور رحم کی تلقین کی. ایمان میں یہ چیز شامل ہے صبر، کیونکہ ایمان کے ساتھ ایمان کا تقاضا ہے اس ایمان کو، اس تبلیغ کو آگے بھی کیا جائے. جب اس کو آگے کیا جاتا ہے پھر آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر صبر کی ضرورت پڑتی ہے. ایک دوسرے کو رحم کی تلقین یہ ایمان کا حصہ ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ خوش بختی والے ہیں، میمنہ والے ہیں. میمنہ سے مراد خوش بختی. یہ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ جو یہ ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. یہ ہے گھاٹی اس کا نام ہے. اللہ نے انسان کو یہ نعمتیں کی، انسان گھاٹی پہ کیوں نہیں چڑھا؟ گھاٹی میں یہ چیزیں شامل ہیں. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ وہ بدبختی والے ہیں. اگر کفر ہے ساتھ جو مرضی اعمال ہوں، بدبختی ساتھ چمٹ کے رہ گئی ہے، وہ ہٹ نہیں سکتی ساتھ سے. تو یہ لوگ بدبختی والے ہیں. تو اصحاب المیمنہ خوش بختی والے، خوش نصیب، اور اصحاب المشأمہ بد نصیب. علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ بند کی ہوئی ہوگی. یہ قیامت کے دن اس آگ میں داخل ہوں گے. اگر ایمان نہیں ہے، باقی چاہے ویلفیئر اور جتنے مرضی نیک اعمال ہیں، کوئی فائدہ نہیں. ان کے لیے آگ ہے جو ان پر بند ہوگی. بند کیوں ہوگی؟ تاکہ اس آگ سے بھاگ نہ سکے. بند کیوں ہوگی؟ تاکہ آگ کی حدت اور زیادہ ہو جائے، تاکہ گھٹن اور زیادہ ہو جائے، عذاب کی شدت اور زیادہ ہو جائے، والعیاذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں اپنی سنت کے مطابق پھر نیک اور بد لوگوں کا تقابل کیا. تو نیک شخص کون ہے؟ جو ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی کرتا ہے. صرف حقوق اللہ اکیلے کافی نہیں ہے، ساتھ حقوق العباد بھی. اور جس طرح حقوق اللہ اکیلے کافی نہیں ہے تو حقوق العباد بھی اکیلے کافی نہیں ہے. حقوق اللہ حقوق العباد مل کر، ایمان باللہ کے ساتھ مل کر جب باقی چیزیں ملیں گی تو ان چیزوں کو فائدہ ہوگا. یہ خوش بختی والے ہیں. اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اب وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، ویلفیئر کے کتنے کام کیوں نہ کرتے ہوں، تو یہ بدبخت لوگ ہیں. اور یہ قیامت کے دن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے جو ان کے اوپر بند ہوگی. والعیاذ باللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.